کیا ہم ایسا مان رہے ہیں؟ کہتے ہیں نبی کا کہنا ماننا ہو نہیں، اور نبی پہ جان قربان. وہ جو نعت خوان بڑے اچھے ہیں، سر لگا کر نعت پڑھتے ہیں، مدینے کی محبت، نبی کی محبت، اسٹیج سے اترتے ہیں ان کی ٹوپی اتر جاتی ہے. کہاں گئی وہ نبی کی محبت کے دعوے؟ وہ صرف آواز سنا کے پیسے لینے کے لیے تھا نا. اسی طرح وہ عالم یا مقرر یا خطیب جو تقریر کر رہے ہیں نہیں نبی کے لیے جان قربان کر دو، اور اپنا حال کیا ہے کہ بس پیسے مل جائیں، جانوان کیا چیز ہے، خود عمل نہیں ہے. یا پیر جو دوسروں کو دکھانے کے لیے باتیں کر رہا ہے اور اپنے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، تو بولو یہ نبی کی محبت کے دعوے سچے ہوں گے؟ پوچھ رہا ہوں. مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے. کتنی شاندار مسجدیں بنائی جاتی ہیں. پہلے مسجدیں کچی تھیں، نمازیں پکی، نمازی پکے تھے. مسجدیں کچی تھیں، نمازی پکے تھے. اب مسجدیں پکی ہو گئی ہیں، نمازی کچے ہو گئے. آتے نہیں ہیں. دنیا کے لیے گھنٹوں لگا لیں گے. 6 گھنٹے کا میچ دیکھنا ہوگا تو ساری نیند قربان، دفتر کے کام قربان، رشتہ داری قربان، سب قربان، بیٹھے دیکھ رہے. 10 منٹ کے لیے مسجد آنا گوارا نہیں. تو پھر ٹٹولے نا ہم اپنے آپ کو. آج ہماری پستی ذلت کا سبب کیا؟ ہم نے نبی سے ناتا مضبوط کرنا تھا، کمزور کر دیا. دنیا سے، غیروں سے ناتا توڑنا تھا، جوڑ لیا. پھر بھی ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری تباہی کے اسباب کیا ہے. بادشاہوں کے عیش دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھی ہیں، ان کے طور طریقے دیکھیں، کتنے کروں پر سے رہتے ہیں. ہاں ہمیں یاد ہے تو فاروق اعظم یاد ہے. بیت المقدس میں داخل ہو رہا ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، 44 ملکوں کا فتح کرنے والا. کس شان سے داخل ہو رہا ہے؟ لباس پھٹا ہوا ہے، ہاتھ میں سواری کی اس نے وہ رسی پکڑی ہوئی ہے، سواری پر غلام بیٹھا ہوا ہے. وہ تھے ہمارے حکمران. اور آج ان کے لیے کیا کیا انتظام ہیں. تو اب اس کے بعد ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ کیوں تباہ ہو رہے ہیں. یہ جتنے ہیں 55-56 ملک جتنے بتائے جاتے ہیں اسلامی، جا کے دیکھ لو. عیاشی، تعیش، لگژری، آسائشیں، ان میں سے کتنے ہیں جو نماز کے پابند ہیں؟ ان میں سے کتنے ہیں جن کو پتا ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان میں سے کتنے ہیں جو اپنے فرائض انجام دیتے ہیں؟ وہ فاروق اعظم تھے جو رات کو خود گشت کرتے تھے کہ قوم سو سکے، لوگوں کو آرام مل سکے. اور آج ساری قوم فکر میں ہے کہ بادشاہ تھوڑی دیر سو جائے، بلکہ سو ہی جائے. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو مسلمان پہچانو. آپ لوگ انتظار میں ہو گورنمنٹ سیدھی ہوگی تو ہم سیدھے ہو جائیں گے. گورنمنٹ کی قبر میں جانا ہے؟ آج سے عہد کرو، جیئیں گے تو واقعی نبی کے غلام بن کر جیئیں گے. ابتدا کرو، اپنے آپ سے ابتدا کرو. اپنا لباس، اپنی وضاقت، بال کیسے رکھنے ہیں، چال ڈھال کیسی رکھنی ہے، کھانا پینا کیسے ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، چلنا پھرنا کیسے ہے، بولنا ملنا جلنا کیسے ہے. ایک ایک ادا نبی کی غلامی میں کر لو، پھر دیکھو رحمت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. مگر ہم یہ کرتے نہیں. اور پھر بھی شکایت، جی مسلمان پس کیوں رہے؟ تو مسلمان پسیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا؟ یہ سارا انجام سن تو لیا، پتہ تو چل گیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کی نافرمانی پر عذاب آتا ہے، نبی کی بے ادبی پر پکڑ ہوتی ہے. تو جنہوں نے نبیوں کی قدر نہیں کی وہ تباہ ہوئے. آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم بھی بے قدرے ہو گئے تو بولو پھر فائدہ ہوگا. اونچی مسلمانوں کا آج اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود کمزور ہونا، ذلیل ہونا، ذلت میں پڑا ہوا ہونا صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنی ایمانی حالت کو کمزور کر لیا.
یہ وہ لوگ تھے کہ اگلوں پر ان کی ہیبت تھی. کافر ڈرتا تھا کہ مسلمان بڑی قوت والے ہیں، اگر ہم پر حملہ کر دیا کیا ہوگا. اور آج مسلمان ڈر رہے ہیں. اے مسلمان، تیرے ایمان کی قوت تو بہت ہی مشہور تھی، کہاں گئی وہ؟ سوچو، غور کرو. میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے روم، ملک ہے روم، اس کا ذکر قرآن میں آیا، پوری سورت ہے اس کے نام سے، روم کا سفیر آیا. مدینہ منورہ میں جب آیا تو اس نے شاہی لباس پہنا ہوا تھا، بہت بڑے ملک سے آیا تھا، اپنی سواری لے کر بڑا اعلیٰ لباس پہن کر آیا. مدینے میں جب آیا لوگوں نے اس کو دیکھا یہ کوئی باہر کی چیز ہے، ہمارا تو نہیں ہے، کسی اور علاقے سے آیا ہے. اس نے لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ تمہارا بادشاہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارا بادشاہ اللہ ہے. ہمارا بادشاہ اونچی اللہ جل جلالہ. کہ عمر کو تم کیا کہتے ہو؟ ان کو امیر المومنین کہتے ہیں. ان کا محل پیلس بنگلہ کہاں ہے؟ ان کا کون سا بنگلہ کون سا پیلس؟ اور جس طرح ہمارے مکان ہے یہ گلی میں اس کا بھی مکان ہے. وہ حیران، وہ 44 ملکوں کا فتح کرنے والا، ساری دنیا اس کے نام سے کانپ رہی ہے، اور یہاں لوگ مزے سے کہہ رہے ہیں گلی میں جس طرح ہمارا مکان ہے اس کا بھی مکان ہے. میں ان سے ملنے آیا ہوں. ان میں سے کسی نے کہا کہ وہ تو گھر میں نہیں ہے. ایک عورت گزر رہی تھی، اس نے بھی اس کو اجنبی کو دیکھا. اس نے کہا میں تھوڑی دیر پہلے حضرت عمر کو دیکھا تھا، ادھر جا رہے تھے، تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا ادھر باہر کی طرف بستی سے باہر جا. وہ حیران کہ یہ لوگ اتنے مزے سے اس کی باتیں کرتے ہیں، وہ شخص ان لوگوں میں عام لوگوں کی طرح رہتا ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے. اتنا بڑا امیر ہو کر یہ لوگ مزے سے اس کی باتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ سب اس سے پیار کرتے ہیں، یہاں بڑا امن ہے، وہ تعلق ان کا عوام کا اور بادشاہ کا بہت اچھا ہے. وہ لوگوں نے کہا یہ باہر سے آیا، تو نے اگر حضرت عمر کو جاتے دیکھا اس کو رستہ دکھا دے، بتا دے. یہ جو سفیر ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے دوسروں کا حال معلوم کرو، ان کی کمزوریاں، ان کی اچھائیاں پتہ ہو تاکہ کس طرح کا تعلق کیسے رکھنا ہے. تو یہ چالاک ہوتے ہیں. اور عورت سے بات کرتے وقت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ عورت فوراً پٹاری کھول دیتی ہے. آپ کسی کا حال پوچھیں، اچھا وہ، ارے میں جانتی ہوں اس کو. پھر اس کی جو شکایتیں شروع ہوتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں. اس نے سفیر نے اس عورت سے پوچھا تمہارا امیر کیسا ہے؟ تم لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا تعلق ہے؟ اس عورت نے 2 لفظ کہے اور اس کا منہ بند کر دیا. 2 لفظ کہے. اس شخص کو دوسرا سوال کرنے کی جرأت نہیں. اس نے کیا کہا؟ لا یخدع ولا یخدع. لفظ ایک ہی ہے، یخدع اور یخدع، ایک پہ زبر لگا دیا، ایک پر پیش لگا دیا. عربی میں یہی تو کمال ہے، معنی بدل جاتے ہیں. لا یخدع ولا یخدع. کیا مطلب؟ تم نے حضرت عمر کے بارے میں پوچھا وہ کیسے ہیں، تو سن، نہ وہ دھوکہ دیتے ہیں نہ وہ دھوکہ کھاتے ہیں. نہ ان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے نہ وہ خود دھوکہ دیتے ہیں. اگلے نے پوچھا نہیں کچھ اور، اتنے سے ہی اس کو پتا چل گیا عمر کی شان کتنی ہے. نہ وہ دھوکہ دیتا ہے نہ وہ دھوکہ، اونچی کہہ دیں، میں کیوں کہلوا رہا ہوں ذرا سوچے. نہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہر آدمی دوسرے آدمی پر شک کر رہا ہے ایسا یا نہیں؟
اجنبی تو اجنبی، باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر شک کر رہا ہے، میاں بیوی پر بیوی، میاں ایک دوسرے آپس میں شک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پوچھ رہا ہوں، پتہ نہیں میرے کو کیا کہہ رہا ہے اور کر کیا رہا ہے، ہو رہا ہے یا نہیں؟ مسلمان کی شان کیا ہے؟ نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے۔ آگے بستی سے نکلے، حضرت عمر ایک درخت کی چھاؤں میں اکیلے لیٹے ہوئے، اس نے کہا وہ جو درخت کے نیچے لیٹا نا وہ ہمارا امیر ہے۔ وہ بندہ حیران، یہ بادشاہ ان کا امیر جنگل میں اس طرح اکیلا درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ لوگوں پر عدل کرتا ہے، لوگوں پر عدل کرتا، مزے سے لیٹا۔ وہ قریب آیا تو کانپنے لگ گیا، حضرت عمر کو دیکھ کے لرزنے لگ گیا، شیورنگ۔ حضرت عمر نے دیکھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی آپ کو دیکھ کے میرا یہ حال ہو رہا ہے، کیوں؟ آپ آگے گئے، پکڑ کے لے آئے اس کو اور فرمایا میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی، یہ میرا روب نہیں ہے، یہ حق کا روب ہے۔ یہ جو تو مجھے دیکھ کے، حالانکہ میں لیٹا ہوا تھا اور تو مجھے دیکھ کے لرزنے لگ گیا، ڈرنے لگ گیا، یہ حق کا روب ہے۔ اس نے کہا حق کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر نے اس کو حق سمجھایا، دین سمجھایا۔ اس نے کہا جی سفارتی تعلق بعد میں قائم ہوگا، پہلے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے پیغام بھیج دیا اپنے بادشاہ کو، میں ان کا غلام بن گیا ہوں، کسی اور کو سفیر بنا کے بھیج دے۔ اندازہ کرو، اندازہ کرو، یہ ہمارا کردار تھا، آج کیا ہو گیا؟ اتنی تعداد میں بھی مسلمان ہو کر پستی کا شکار ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج قرآن نہیں ہم سے پڑھا جاتا، آج ہم سے دین کی باتوں پر عمل نہیں ہوتا، ہمیں ڈرامے پسند ہیں، تماشے پسند ہیں، دکھاوے پسند ہیں، بڑھ کے نعرے، ریلیاں، یہ وہ، کھیل کود، تماشا۔ اے مسلمان تیری عزت کتنی تھی، تیرا وقار کتنا تھا؟ تیری عزت تھی تو علم سے تھی، تیرا مرتبہ تھا تو تیرے عمل سے تھا، نہ آج علم رہا نہ عمل رہا، کھیل کود رہ گیا۔ میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، مان بھی رہے ہوں گے کہ ہاں حال ایسا ہی ہے، یہی کہیں گے آپ دل میں، ہاں ایسا ہی ہے ہم لوگ بالکل، لیکن کوئی بھی عمل کے لیے تیار نہیں ہو رہا، یہی تو کمزوری ہے۔ مان رہے ہیں ہاں جی واقعی خرابیاں بہت ہو گئی ہیں، ہم لوگ بہت بگڑ گئے ہیں، ہمارا حال وہ نہیں رہا، نماز میں بھی سستی ہے، قرآن بھی نہیں پڑھتے، مان رہے، مگر عمل کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ یہ کیوں؟ یہ آپ کے لقمے، کیا کھا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، یہ آپ کے اندر سچ کو رہنے نہیں دیتا۔ کیونکہ جو انسان جھوٹ بولنے لگے، جو غلط لقمے کھانے لگے، پھر اس پر اچھائی اثر کرتی اونچی۔ ہاں اب وجہ بھی جان لو، اب اگر چاہتے ہو کہ اثر ہو تو حرام لقمے، خواہ وہ حرام کمائی سے ہوں یا چیز حرام ہو، دونوں طرح اپنی زبان کیا بول رہے ہو، ان دونوں کو ٹھیک کر کے دیکھ لو، پھر خود ہی دیکھ لینا اچھائی کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ مگر سب مان رہے ہیں، عمل کو لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بتائیے نتیجہ کہاں سے آئے گا؟ ہم کیسے سدھریں گے؟ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بنی اسرائیل کو کتنی نعمتیں ملی، کتنا کچھ ملا، جو مانگا انہوں نے اللہ نے دیا، ان کے لیے پکے پکائے کھانے اترے، چشمے جاری ہوئے، الگ وادی ان کے لیے بنائی گئی، سب کچھ کیا گیا، مگر وہ ناشکرے، نتیجے میں پھر ان پر لعنت ہوئی۔ لعنت کا مطلب رحمت سے دور کر دینا، ان پر لعنت ہوئی، ان کے حصے میں پھر ہدایت اونچی نہیں رہی۔ وہ جو جن کو سارے جہان سے بہتر بنایا گیا تھا، ان پر لعنت ہوئی،
اور بہترین امت کا لقب ملا نبی کی امت کو. آج ہم بھی وہی حرکتیں کریں تو بولو پھر بہترین امت رہیں گے؟ پوچھ رہا ہوں. آپ سب کہہ رہے ہیں نہیں، تو پھر کب درست کریں گے اپنے آپ کو؟ وہ بہترین امت والی باتیں کب لائیں گے؟ ہماری خوبی کیا بیان کی گئی، قرآن میں بتایا گیا ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. یہ خوبی بیان کی گئی قرآن میں، مگر حال یہ ہے ہم برائی کا حکم دیتے نظر آ رہے ہیں، نیکی سے روکتے نظر آ رہے ہیں. جائز کاموں کو شرک بدعت کہا جا رہا ہے، غلط کاموں کو حلال کہا جا رہا ہے، تو بولو پھر ہم لوگ بہترین امت ہوں گے؟ پوچھ رہا ہوں. جاگو، بار بار کہہ رہا ہوں، جاگو. کسی کے دل پہ اثر کر جائے، جاگو، ہوش کرو. قبر میں ان لوگوں نے تمہارے ساتھ جانا نہیں. جو کچھ جمع کر رہے دنیا میں مال متا، یہ لے جاؤ گے ساتھ؟ ایمان جائے گا، نیکیاں ساتھ جائیں گی. جاگو. اور مرنا ہے، مرنے سے بچ سکتے ہیں؟ جتنا بڑا تعویذ لکھوا لو کسی پیر صاحب سے جا کے، پیر صاحب تعویذ لکھ دو مجھے موت نہ آئے، بچو گے؟ پوچھ رہا ہوں. موت نے آنا ہے، آنا آنا ہے، یقینی بات، اختلاف بھی نہیں ہو سکتا. دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی آپ سے جس مسئلے پہ چاہے اختلاف کر لے، موت پہ نہیں کر سکتا. مرنا ہے، مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، اور یہ بھی پتا ہے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، پھر پلٹ کے آنا نہیں ہے. جہاں اٹھائے جائیں گے جو کچھ ہوگا وہ پتا ہے. پھر کیوں بے وقوف بنے ہوئے ہیں؟ پھر کیوں نہیں سمجھ رہے؟ بے وقوف نہ سمجھ کو کہتے ہیں نا، کہ جو نہ سمجھے. تو کیوں نہ سمجھ بنے ہوئے ہیں؟ سمجھداری یہی ہے کہ ہم جاگیں، ہوش میں آئیں، پہچانیں اپنے آپ کو، اور یقین رکھیں کہ کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ ہے، نبی کی غلامی. نبی کی اور نبی ہمیں ملا، یہ اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے. اس نے جس کی خاطر کائنات بنائی وہ نبی بھی دے دیا. اس نبی نے ہمیں بتا دیا کامیابی کیسے ملنی ہے. اب بھی نہیں مانتے تو پھر ہم سمجھدار. اونچی یہ ایک آیت رہ گئی اس رکوع میں، یہ سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے بیان. اللہ فرماتا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی کیا اور انہیں ٹھکانہ دیا ایک بلند زمین جہاں بسنے کا مقام اور نگاہ کے سامنے بہتا پانی. یہ سارے نبیوں کا ذکر، آخر میں حضرت عیسیٰ کا ذکر آ گیا کیونکہ ان کے بعد ہمارے نبی پاک تشریف لائے. یہ بیان آپ نے سنا، سننے کے بعد کیا سیکھا؟ خلاصہ یہی، پہلی امتوں نے نبیوں کو جھٹلایا، نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہا، نیکی کو اختیار نہیں کیا، برائی پہ اڑے رہے، حق کو نہیں مانا، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ کہا، اور نبی کی ہمسری کی، جھٹلایا، برابری کی. تباہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اونچی. تو ہم اس باتوں کو دیکھ کر آج بھی اپنے آپ کو درست نہ کریں تو پھر ہم نے کیا سیکھا؟ سمجھدار وہی ہے جو سبق حاصل کرے. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.